اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے سامنے موجود کارکنان جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، ایجنڈے میں امیر ضلع کو افتتاحی کلمات ادا کرنے تھے، لیکن شیڈول میں کچھ رد و بدل کیا گیا اور پھر یہ طے پایا کہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ عصر سے پہلے کر لی جائے گی اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی کراچی خطاب کریں گے۔ لیکن ابھی بس معلوم چلا ہے کہ امیر جماعت اسلامی اس وقت ریڈی گوٹ میں موجود ہیں اور وہ آلریڈی کافی لیٹ ہو گئے ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک پروگرام وہاں پر ہونا تھا جو کہ لیٹ ہو گیا، عصر کے بعد ہوگا، تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ اختتامی کلمات عصر کی نماز سے پہلے ہی ہم کر کے انشاءاللہ اپنے اس تربیت گاہ کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ذمہ داران کا، ضلعی ذمہ داران کا، ناظمین علاقہ جات کا، خاص طور پہ علاقہ الفلاح رفاع عام کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے دن رات انتھک محنت کی اور خاص طور پہ کل دوپہر سے یہ کارکنان اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں، آپ کے لیے سارا انتظام، یہ سارا بندوبست کیا۔ پروردگار ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات وقت پر یہاں موجود تھے، بڑی تعداد میں موجود تھے اور بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ نے اس تربیت گاہ کے اندر اپنا وقت لگایا۔ پروردگار آپ کا یہاں پر آنا، یہاں بیٹھنا، یہ سننا سب پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی محترم وقاص انجم جعفری بھائی آپ کے سامنے ہماری اس تھیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دعوت کے جو اسلوب تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ بنیادی طور پہ تو یہی گفتگو اور مواد جو انہوں نے ہمیں فراہم کیا وہ ہماری اس تربیت گاہ کا حاصل ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم نے اس تربیت گاہ کا انعقاد کیا۔ میں ان محترم مربیین کے سامنے بس چند باتیں آپ سے گزار کروں گا اور بنیادی طور پہ تو یہ سوال میں خود اپنے آپ سے کرتا ہوں، خود میں اپنے آپ کا احتساب کرتا ہوں کہ ہماری دعوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نفاذ اور اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کو قائم کرنے کے حوالے سے جو تگ و دو ہے، جو تڑپ ہے، کیا وہ لکہ کاتی ہے اس تڑپ سے اور اس جد و جہد سے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے آپ کو رکھتے تھے؟ میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن مثال ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جس میں یہ تڑپ موجود ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آگ جل رہی ہے، لاؤ جل رہا ہے اور لوگ اس کے اندر پتنگوں کی مانند گرے چلے جا رہے ہیں، اور میری مثال ایسی ہے کہ میں ان کو کمر سے اور دامن سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ یہ کسی طرح سے جہنم کے اندر جانے سے بچ جائیں۔ کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے؟ کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک قافلے کو دعوت دے کر آئے ہیں، سر دھر میں خاک بھری ہوئی ہے، کپڑے گردآلود ہیں، بخار کی کیفیت ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایک اور قافلہ جو ہے پہنچ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو دعوت دینے کے لیے اٹھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ آئے ہیں، سر دھر میں خاک ہے، کپڑے گردآلود ہیں، بخار کی کیفیت ہے، کچھ دیر آرام کیجئے، تشریف رکھیے۔ جواب مل رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ اس وقت تک وہ قافلہ موجود ہو کہ نہ ہو، اور قافلہ موجود بھی ہو تو پتہ نہیں میں موجود رہوں یا نہ رہوں۔ میرے اور آپ کے اندر یہ تڑپ اور یہ لگن موجود ہے یا نہیں؟ میں اور آپ آج جو اس ہال کے اندر موجود ہیں اور اس تحریک سے وابستہ ہوئے، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو دین کا شعور عطا فرمایا اور میں اور آپ اس صحن کے اندر آج اسلامی جماعت اسلامی کی اس تحریک سے وابستہ ہو کر اس مسجد کی تربیت گاہ کے اندر موجود ہیں۔ میں ایک رکن جماعت
سے ملاقات کے لیے گیا، اور ابھی 2 دن پہلے بھی ان سے میری ملاقات ہوئی، علیل ہیں، مجھے بتانے لگے کہ ان کی رہائش سعید آباد کے اندر تھی۔ سعید آباد بھی ہمارے ضلع کے بالکل برابر سمجھیں، ضلع ملیر کا ایک علاقہ ہے جو کہ ہمارے ضلع کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ تقریباً آج سے کم و بیش کوئی 42 یا 40 سال پرانی بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ اس زمانے میں، وہ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہ جنگل محسوس ہوتا ہے، لیکن 40 سال پہلے کہنے لگے کہ میں گلیز اپنے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے ایک جماعت کے کارکن رہتے تھے، تو ان کے گھر کے سامنے 3 سائیکلیں کھڑی ہوئی تھیں، رش لگا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسے ویرانے کے اندر اگر 3 سائیکلیں کسی گھر کے سامنے کھڑی ہو جائیں، میں نکل کر اس گھر کے اندر گیا تو معلوم چلا کہ 3 اراکین جماعت جن کا تعلق لانڈی سے تھا، 36 بی اور 36 سی سے، وہ 3 ارکان 3 سائیکلوں پر نکل کر سعید آباد کے اندر جماعت اسلامی کا دعوت اور پیغام دینے کے لیے ان کے گھر پر موجود تھے۔ اور میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ریڑی گوٹ کے اندر، ابھی بتا رہے تھے حافظ صاحب ریڑی گوٹ کے اندر پھنسے ہوئے۔ ریڑی گوٹ آپ میں سے مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ جانتے ہیں، 3 ارکان سائیکل پر اس سعید آباد گئے، وہاں پر ایک ساتھی کو دعوت دی اور پھر بتایا کہ ریڑی گوٹ جا کر وہ جماعت اسلامی کا پیغام اور دعوت پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے یہ تحریک آگے بڑھی ہے۔ میں صرف خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اس وقت ایک ضلعی امیر کی حیثیت سے کہ میرے ضلع کے اندر اس وقت جو آبادی کا تناسب ہے وہ تقریباً 16 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہمارا یہ ضلع ہے۔ 16 لاکھ کی آبادی کے اندر جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں وہ 1300 کارکنان ہیں۔ اگر آپ اس کو آبادی کے تناسب سے نکالیں گے تو یہ 0.0008% بنتی ہے، پوائنٹ کے بعد 3 0، اس کے بعد پھر 8، اس طرح سے ہم آبادی کا تناسب اس آبادی کے اندر جماعت اسلامی کا رکھتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ ہم سب کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ ہم پچھلے یعنی پرانی آبادی، ایسا نہیں کہ کوئی نئی آبادی جو ہے وہ آباد ہوئی ہو اور وہاں ہمیں کوئی نیا کام کرنا ہو، پچھلے 50-60 سالوں سے یہ آبادی میں ہمارے لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری تنظیمی صورتحال اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عدد و شمار اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنا جو ہے وہ اس حوالے سے محاسبہ کریں۔ ہم اس پورے ضلع کے اندر اگر میں آپ کو زکوٰۃ کے عدد و شمار رکھوں کہ 16 لاکھ کی آبادی سے ہم تقریباً 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ سالانہ جو ہے وہ مرد اور خواتین مل کر جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں، کہ جو بہت ہی قلیل تعداد جو ہے وہ رقم جو ہے وہ یہ ہے۔ میں خود اگر اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں خود اس تحریک کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں خود اس تحریک کے لیے کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپاتا ہوں، میں خود اس تحریک کو جو ہے وہ کتنا اپنا مال جو ہے وہ اس تحریک کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں، میری کیفیت جو ہے وہ اس تحریک کے لیے کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيَقْرُضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ اللہ کو جو ہے قرض حسنہ دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک باغ ہے، اگر وہ میں اللہ کو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلحہ جنت کے اندر اس سے اچھا ملے گا۔ ایک لمحے انتظار نہیں کرتے اور اللہ کے راستے کے اندر جو ہے اس کو خیرات کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ گلہ اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہم بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، وسائل کی تنگی ہے۔ ہم نے ابھی بلدیاتی انتخابات کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر 75 لاکھ روپے خرچ کیے، جو کہ بہت ہاتھ تنگ کر کے کیا، تو 75 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ آپ کے خیال میں ہم نے جمع کتنے کیے ہوں گے؟ ہم نے 13 لاکھ روپے جمع کیے۔ ہم نے کارکنان کو کہا کہ آپ قسطوں کے اندر اس کو ادا کریں، آپ لوگوں سے اکٹھا کر لیں، آپ اپنی جیب سے خرچ کر لیں۔ میں خود اپنا جائزہ اس پروگرام کے اندر بھی اور تنہائی کے اندر بھی لوں کہ میں کتنا مال اور کتنا وقت اس تحریک کو جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اپنی وہ کون سی شے ہے کہ جو میں اس تحریک کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ مال و اسباب کی ضرورت ہے، کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہا ہے، اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ پوری رات سردی کی راتوں کے اندر کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے، چند کھجوریں اس کو اس کے عوض ملتی ہیں اور وہ کھجوریں چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے وسلم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رات یہ مزدوری کی، اس کے عوض یہ کھجوریں ملی ہیں، بس یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو پورے سامان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج یہ کھجوریں پورے سامان کے اوپر بھاری ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جذبہ رکھتے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ اس وقت تک کہ جب تک اپنی وہ چیز کی جو تمہیں بہت عزیز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی عزیز ترین شے اس راستے کے اندر قربان نہ کر دو۔ جنگ کا موقع ہے، لوگ مال و اسباب لے کر آ رہے ہیں، لوگ جنگی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے، خچر، اونٹ لے کر آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک صحابیہ کپڑے میں کچھ چھپائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دینے کے لیے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ پوری کل کائنات ہے جسے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو کھولتے ہیں، ایک بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے جو اس کپڑے کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ میرے کس کام کا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک بچہ ہے کہ جو میری کل کائنات ہے، اور اسی کو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کی پکار پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ میرے کس کام آئے گا؟ یہاں تو جنگی آلات کی ضرورت ہے، جنگ کا سماں ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تیر اور نیزوں اور ڈھالوں کی ضرورت ہے، تم اس بچے کو لے کر آئی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیات سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما حتی تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک کہ جب تک اپنی وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بچہ میری کل کائنات ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، سب سے زیادہ محبت اسی بچے سے رکھتی ہوں، اور جنگی حالات میں، جنگ میں یہ اس طرح سے آپ کے کام آئے گا کہ جب کوئی تیر آپ کی جانب بڑھے تو اس کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیے گا، جب کوئی تلوار کا وار آپ کی طرف کرے تو اس کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیے گا کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج اسی نبی کا دین لہو لہان ہو رہا ہے، آج اسی نبی کا دین منتشر ہو رہا ہے۔ آئیے اس نبی کے اس دین کو اس دنیا کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر اور اپنی آبادی کے اندر نافذ کرنے کی جدوجہد میں سر دڑ کی بازی لگائیے۔ یہی اس تربیتگاہ کا حاصل ہے، یہی اس تربیتگاہ کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔